اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکات عالیہ کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور اپنے ذری خیالات سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکات عالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ والصحابہ۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء صدق اللہ العظیم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مظہر کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، جامعہ صدیقیہ کے میرے ہم سفر، ہم مشن، ہم مکتب دوستوں، ساتھیوں اور طالب علم بھائیوں، میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت اور اعزاز کی بات ہے کہ جامعہ صدیقیہ کے سالانہ تکمیل بخاری کی اس بابرکت محفل میں مجھے شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ استاذ محترم حضرت اقدس شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد نینگل صاحب دامت برکات العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ بہت عرصے تک ہم سب کے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ علماء میں ایسے علماء جو حق کو بھی ہوں اور ہر بات کو ڈنگے کی چوٹ پہ برملا بلا کسی خوف و خطر کے کہتے ہوں، یہ ان کا شمار ان علماء میں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اس وقت جتنے باطل فرقے اپنی ترویج اور تبلیغ میں آگے بڑھ کر اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے استاد محترم ان لوگوں میں شمار ہیں جو ان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، جو علمی انداز میں بہت خوبصورت طریقے سے ان کے جوابات بھی دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات کسی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جب معترض ہر اعتراض کرتا ہے اور اس کے جواب میں ہم ڈاکٹر منظور نینگل صاحب کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے یہ نام ہی کافی ہو جاتا ہے، ابھی جواب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ الحمدللہ یہ ادارہ ان کی سرپرستی میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور ابھی جب میں یہاں سے اندر داخل ہوا، یہ آپ کا ہجوم اندر کا بہت زیادہ ہے لیکن باہر روڈ پر جو ہجوم ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس مرتبہ جلسہ کئی حضرت باہر تو نہیں کروا رہے، اتنی تعداد کے اندر لوگ باہر گیٹ پر اور روڈ پر اس وقت موجود ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کسی جنگل میں یہ منگل بنا ہوا ہے اور اب اس ادارے کو قائم ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن مختصر سی عمر میں اتنا طویل سفر طے کر کے محسوس ہو رہا ہے کہ مدت تو تھوڑی سی ہے، سفر لگتا ہے بڑا طویل انہوں نے طے کیا ہے۔ اس مختصر مدت میں اتنی تعداد میں فضلہ جو میرے سامنے اس وقت موجود ہیں اور وہ حفاظ جو اس وقت آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے اور یہ سال جو کہ مشکلوں کا سال تھا، کرونا کے چکر میں لوگ یہ کہہ رہے تھے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا یا نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ تعلیمی
تعلیمی سال کا آغاز بھی ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے اختتام بھی ہوا، اور باقی مدارس میں اس کا اثر پڑا کہ طلباء کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن استادی کے مدرسے جامعہ صدیقہ میں تعداد کم نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سہولت ہوگی وہاں لوگ جائیں گے، جہاں پر جو ہے وہ مراحت ملے گی وہاں لوگ جائیں گے۔ اس مدرسے لا کر طلباء نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مراحت کے پیچھے نہیں جا رہے، یہ سہولیات کے پیچھے نہیں جا رہے، یہ تو اہل علم کے پیچھے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسے شخص سے تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو تعلیم دینے کا حق ادا کر رہا ہے، جو ہر محاذ پر کھڑا ہے، جو ہر ایک کو جواب دے رہا ہے، جو ہر اہل علم کا سہارا بنا ہوا ہے، جو ہر ادارے اور ہر تعلیمی ادارے کا ترجمان بنا ہوا ہے، جو ہر تحریک، ہر تہذیب اور ہر اہل حق کا ترجمان بن کے کھڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس کے ادارے میں، جس ادارے کا محتمم اس ذریعے کا حامل ہو، جو ہر میدان پر کھڑا ہو، اس مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم وہی سوچ اور وہی فکر لے کر جائے گا۔ مجھے یاد ہے گزشتہ سال استاد جی یہاں گفتگو فرما رہے تھے اور اپنی گفتگو میں کسی کو چیلنج دے رہے تھے، تو میں نے کہا تھا استاد جی آپ کو چیلنج دینے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا تو نام ہی کافی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنے تعلیمی ورثاء اتنے پیدا کر دیے ہیں، اب تو آپ نے شاگردوں کا مقابلہ کرنا بھی باطل قوتوں میں قسمت میں نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج جامعہ صدیقیہ چمک رہا ہے، اور جامعہ صدیقیہ کا نام مدارس کی فہرست میں ایک خوبصورت نام بن چکا ہے۔ جو ادارے آج سے کافی عرصہ پہلے چلے تھے، جامعہ صدیقیہ نے اپنی محنت سے، آپ کی تعداد سے، حضرت کی استعداد سے یہ ادارہ ان اداروں میں بھی ایک نمایاں ادارہ نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ادارہ آگے چل کر اس ملک ملت، دین اور اسلام کی وہ خدمات پر انجام دے گا کہ رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جائے گا۔ میں آج کی اس خوبصورت اور بابرکت تقریب میں تمام فضلاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے آنے والے ان کے رشتہ داروں کو، والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حفاظ کی اتنی بڑی تعداد جو یہاں بیٹھی ہے، ان حفاظ کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور چلتے چلتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس افراد پیدا کرتے ہیں، یہ مدارس اہل علم پیدا کرتے ہیں، یہ مدارس حفاظ پیدا کرتے ہیں، یہ مدارس قرآ پیدا کرتے ہیں، یہ مدارس علماء پیدا کرتے ہیں، یہ مدارس محقق پیدا کرتے ہیں، یہ مدارس اہل حق پیدا کرتے ہیں، دانشور پیدا کرتے ہیں۔ ان مدارس کے اندر علم بانٹا جاتا ہے، ان مدارس کے اندر علم نصیب کیا جا رہا ہے، اور علم وہ پڑھایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا۔ مجھے شخص کہنے لگا ایک تعلیم آپ بھی مدارس والے دیتے اور ایک تعلیم ہم دیتے، ان تعلیموں میں فرق کیا ہے؟ میں نے اس کے جواب میں کہا تھا تمہاری اور ہماری تعلیم میں یہ فرق ہے کہ تمہاری تعلیم زمینی تعلیم ہے اور ہماری تعلیم آسمانی تعلیم ہے۔ مجھے کہنے لگا آپ کی تعلیم میں ایسی کون سی چیز شامل ہے جس کو آپ آسمانی کہتے ہو؟ میں نے اس کے جواب میں کہا آپ کی تعلیم کے پیچھے جتنا بھی سراغ لگا لیا جائے وہ گھومتے گھومتے زمین تک رہتی ہے، لیکن ہماری تعلیم، ہمارا نصاب زمینی نصاب نہیں، یہ آسمانی نصاب ہے، اس لیے کہ اسے اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ تنزیل من رب العالمین نزل به روح الامین بما نزل علی محمد۔ یہ آسمانوں سے اللہ نے قرآن پاک جبرائیل کو دیا اور جبرائیل نے حضور کو دیا اور حضور نے صحابہ کرام کو دیا اور صحابہ کرام نے پوری دنیا تک پہنچایا۔ آج جامعہ صدیقیہ میں بیٹھا ہوا طالب علم قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے، یہ ایسے ادارے نہیں ہیں جن کی نسبتیں نہ ہو یا جن کا تعلق نہ ہو یا جن کا رابطہ نہ ہو، یہ وہ ادارے ہیں جن کی نسبت ہے، جن کا رابطہ ہے اور جن کا تعلق ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ رابطہ کیا
کیا ہے، یہ تعلق کیا ہے؟ میرے کہا مدارس کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے کہ یہاں پہلے دن جب بچہ آتا ہے اور اگر مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد اپنے قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھتا ہے اور پہلا جملہ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسوں کا اعزاز سمجھو، پہلے دن بچے نے جب وہ بسم اللہ پڑھی ہے، اس بسم اللہ کے پڑھنے کے ساتھ اس بچے کی نسبت زمین سے آسمان پر چلی جاتی ہے، اس کا تعلق زمینوں سے آسمان پر چلا جاتا ہے، اس کا رابطہ زمین سے آسمان تک چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تمہیں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جب بچے نے بسم اللہ پڑھی، اس سے یہ بسم اللہ اس کے استاذ نے پڑھی، اس استاذ نے اسے بسم اللہ پڑھائی ہے، جس استاذ نے اسے بسم اللہ پڑھائی اس کے استاذ نے اسے پڑھائی تھی، اس کے استاذ نے اسے پڑھائی تھی، اس کے استاذ نے اسے پڑھائی تھی۔ بات چلتے چلتے اور بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھے گی اور بات کتب تک جائے گی، ابدال تک جائے گی، غوث تک جائے گی، ولی تک جائے گی، بات ولی تک جائے گی، ولی سے بڑھے گی تو علی تک جائے گی، علی سے بڑھے گی عثمان تک جائے گی، عثمان سے بڑھے گی عمر تک جائے گی، بات عمر سے بڑھے گی ابو بکر تک جائے گی، بات ابو بکر سے بڑھے گی حضور تک جائے گی، حضور سے بڑھے گی جبرائیل تک جائے گی، جبرائیل سے بڑھے گی خدا تک جائے گی۔ بسم اللہ خدا نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے حضور کو دی، حضور نے صحابہ کو دی، صحابہ نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین کو دی، تبع تابعین نے فقہاء کو دی، فقہاء نے علماء کو دی، علماء نے قراء کو دی، قراء نے حفاظ کو دی۔ وہاں سے چلتے چلتے زبانی سینہ بسینہ آتے آتے جامعہ صدیقیہ پہنچی، اور جامعہ صدیقیہ میں کوٹ سے آنے والوں، محلے سے آنے والوں، چک سے آنے والوں، قصبے سے آنے والوں، شہر سے آنے والوں، بلوچستان سے آنے والوں، سندھ سے آنے والوں، سرحد سے آنے والوں، خیبر سے آنے والوں، پنجاب سے آنے والوں، پشاور سے آنے والوں، تم یہاں گئے، تم نے یہاں کر اپنے استاد سے بسم اللہ پڑھی ہے، نسبت یہاں سے چلی ہے تو خدا تک پہنچی ہے۔ تم نے اپنی تعلیم میں یہی کچھ دیا جو زمین تک رہا۔ اہل مدارس کتنے قابل قدر ہیں اور اہل مدارس کتنے قابل فخر ہیں اور مدرسے کتنی عزت کی جگہ ہے کہ ابھی یہاں پہلا دن تھا، تمہارے بچے کو پہلے دن یہ نسبت انہوں نے ادا کر دی جو انہیں مل گئی ہے، یہ نسبت مدارس نے دی ہے، اور مدارس میں قرآن پاک، احادیث مبارکہ، دین اسلام اور شریعت پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اسی سے معاشرے میں امن آتا ہے، اسی سے معاشرے میں سلامتی آتی ہے، اسی سے معاشرے کے اندر استحکام آتا ہے۔ جی ہاں، مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، محب وطن طبقہ مدارس نے دیا ہے، ختم نبوت کے محافظ مدارس نے دی ہے، شریعت پر عمل پیرا لوگ مدارس نے دی ہے، فتویٰ دینے والے مدارس نے دی ہے، تراویح پڑھانے والے مدارس نے دیے ہیں، تبلیغ کرنے والے مدارس نے دیے ہیں، جہاد کرنے والے مدارس نے دیے ہیں، حق کہنے والے مدارس نے دیے ہیں، شریعت بیان کرنے والے مدارس نے دیے ہیں، مساجد بنانے والے مدارس نے دیے ہیں، خانقاہیں بنانے والے مدارس نے دیے ہیں، اللہ اللہ کروانے والے مدارس نے دیے ہیں، دل و دماغ کو دین سے مسلسل کرنے والے مدارس نے دیے ہیں، روشنیاں پھیلانے والے مدارس نے دیے ہیں، عرب سکھانے والے مدارس نے دیے ہیں، ریاست بتانے والے مدارس نے دیے ہیں، شریعت سمجھانے والے مدارس نے دیے ہیں، قرآن کی تعلیم کو مدارس نے پھیلایا ہے، حدیث کی تعلیم کو مدارس نے پھیلایا ہے، فقہ کے اصول مدارس نے بنائے ہیں، شیخ الحدیث مدارس نے دیے، شیخ التفسیر مدارس نے دیے، محقق کے دورہ مدارس نے دیے، سیاستدان مدارس نے دیے، دانشور مدارس نے دیے، محقق مدارس نے دیے، مناظر مدارس نے دیے، ادیب مدارس نے دیے، خطیب مدارس نے دیے۔ دنیا بھر کے اندر پاکستان کے مدارس نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ آج بیرون دنیا سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آ رہے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے لوگوں میں
میں اسکول کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، آتی ہوں، ہونی چاہیے، یہ فن سکھانا چاہیے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جب آپ برابری میں لاؤ گے، ہمارے مدارس نے وہ معیار دیا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ باہر سے جاتے ہیں اور ہماری اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں۔ بتاؤ پاکستان کا نام روشن تو نے کیا ہے یا ان علماء نے کیا ہے؟ ان علماء نے کیا ہے۔ جب دنیا بھر میں کسی کو دینی تعلیم کے حصول کا شوق پیدا ہو، وہ اپنا شوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتا ہے۔ پتا چلا پاکستان کے نام کو روشن کرنے والے طبقے کا نام بھی اہل مدارس ہے۔ اور اس کے ساتھ ابھی بات بچوں کے مختصر ہے، آج اجتماعات میں بہت ہیں اور استاد جی کے سامنے مجھے گفتگو کرتے ہوئے کافی ساری پریشانیوں کا سامنا بھی رہتا ہے۔ میرے استاد محترم بھی اور دنیا کے معروف شخصیت بھی ہیں، عام آدمی بھی ان کے سامنے بولتا ہوا بہت ہچکچاتا ہے۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، آج آپ نے حدیث شریف پڑھیں گے اپنے استاد محترم سے، آپ نے سیاستہ پڑھی اپنے اساتذہ سے، آج آپ سند لے رہے ہیں، یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی نسبت کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ آپ نے ڈاکٹر منظور مینگل صاحب سے تعلیم حاصل کی ہے، حدیث پڑھی ہے، انہوں نے شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے حضرت حسین مدنی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے اپنے استاد سے یہ سلسلہ چلتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ اور مزے کی خوبصورت بات آپ کو بتانے لگا ہوں، جب آپ نے حدیث شریف سبق اپنے استاد سے پڑھا ہے تو آپ اپنے استاد کو دیکھ رہے ہو، آپ کا استاد آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ استاد نے جب پڑھا تھا تو ان نے استاد کو دیکھا تھا، ان کا استاد ان کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے اپنے استاد کو دیکھا، ان کا استاد ان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل کی نسبت بھی قائم ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں کی نسبت بھی قائم ہو رہی ہے، اور یہ ہوتے ہوتے بات یہاں تک نہیں پہنچتی، یہ نسبت، یہ فیض اور یہ سلسلہ اور یہ تعلق یہاں سے چلتے چلتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے، یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے کہ سینہ سینے اور دل سے مل گیا ہے اور نگاہیں نگاہوں سے مل گئی ہیں اور آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جتنا درمیان میں واسطہ کم ہے اتنا فیض زیادہ مل رہا ہے۔ آپ ڈھونڈتے ہیں میں حدیث کی سند اجازت اس سے لے لوں جس کا سند جو ہے وہ بہت قوی ہو اور مضبوط ہو اور درمیان میں رابطے کم ہو۔ آپ اس کوشش میں لگے ہیں، لیکن آؤ میں تمہیں وہ طبقہ بتانے لگا ہوں جس کے درمیان میں واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کے درمیان میں کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے دین پڑھا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جن کو حکمت سکھائی گئی، کتاب سکھائی گئی، تلائی سکھائی گئی، علم سکھایا گیا، اور علم و عمل انہوں نے کسی اور سے نہیں، علم و عمل میں بقا اور مقدس اور بنیاد امام الانبیاء ساقیہ کو شافع میں جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحا رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحم العاشقین امام الاولین امام المرسلین ابوبکر عمر عثمان و حیدر پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا ہادی عالم ہادی کل رحمت کا مجسم رحمت کا پیغمبر حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات رعب کائنات تبتبہ کائنات خوبی کائنات کرامات کائنات موساد کائنات اوصاف کائنات صفت کائنات فخر کائنات موجودات کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائے راست لیا ہے، سامنے بیٹھ کر لیا ہے، اسے حاصل لیا ہے، صرف علم حاصل نہیں کیا، آپ کے ہاتھ میں آدھے کر بیٹھتی ہے، صرف بیٹھ نہیں کیا ہے، آپ کے قلب مبارک میں محبت کا اظہار کیا ہے، آپ کے دین پر، آپ کے شریعت پر، آپ کے نظام پر، آپ کے قلب پر اپنی جان قربان کی ہے، وجود قربان دی ہے، دربار چھوڑ دیے ہیں، وطن
چھوڑ دیے, علاقے بستی اور شہر چھوڑ دیے. آج دنیا بھر میں جہاں کلمہ نظر آتا ہے, نماز نظر آتی ہے, روزہ نظر آتا ہے, صدق نظر آتا ہے, وفا نظر آتی ہے, ایمان نظر آتا ہے, اسلام نظر آتا ہے, اچھائی نظر آتی ہے. رب عزت جلال کی قسم, اسے پہلے پہل سیکھنے والے صحابہ ہیں, لینے والے صحابہ ہیں, اڑانے والے صحابہ ہیں, سینوں میں لگانے والے صحابہ ہیں, اٹھ کر نکل جانے والے صحابہ ہیں, باطل سے ٹکرا جانے والے صحابہ ہیں, ظلم سے ٹکرا جانے والے صحابہ ہیں, تبلیغ پر لگانے والے صحابہ ہیں, چلتے انگاروں چل جانے والے صحابہ ہیں, نبوت پر قربان ہو جانے والے صحابہ ہیں, جنہیں قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا, یہ صحابہ ہیں جنہیں راشدون کہا, یہ صحابہ ہیں جنہیں متقون کہا, یہ صحابہ ہیں جنہیں فائزون کہا, یہ صحابہ ہیں جنہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا, یہ صحابہ ہیں والصادقون الاولون من المہاجرین والانصار, جنہیں مہاجر کہا, انصار کہا, متقی کہا, پرہیزگار کہا, تقویدار کہا, تابعدار کہا, ایثار کہا, جذبہ حریت کہا, نیکیوں کا میدان کہا, عمل کہا, شہرت کا پیروکار کہا, نبی کا یار کہا, شاکر کہا, وفادار کہا, یہاں تک کہ رب نے ان کی عزتوں, عظمتوں, ان کی قربانیوں, محنتوں کو دے کر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ان کے دلوں کا تذکرہ کر دیا, وجود کا تذکرہ کر دیا, ان کی دعوت کا تذکرہ کر دیا, ان کے کردار, گفتار, اخلاق و اعمال کا ذکر کر دیا, صداقت, عدالت, دیانت, شجاعت, صحابت کا ذکر قرآن میں کر دیا. بات نہیں ختم نہیں ہوئی, بلکہ رب عزت جلال نے اس مقدس لاجواب کتاب میں جو نہ مٹی ہے, نہ مٹ سکتی ہے, نہ مٹائی جا سکتی ہے, اس میں لکھ دیا رضی اللہ عنہ ہمارا زبان, میں اس سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو گئے, وہ رب سے راضی ہو گئے, رب ان سے راضی ہو گیا. بات ختم نہیں ہوئی, قرآن میں لکھ دی گئی, بتا دی گئی, واضح کر دی گئی, یہ ہے وہ طبقہ جو نبو نبی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ہدایت کا ذریعہ بھی یہ ہے, چراغ بھی ہے, روشنی بھی ہے, صراط مستقیم بھی ہے, ہدایت بھی ہے, راستہ بھی ہے, امید بھی یہی ہے, مرکز بھی ہے, چلنے کا انداز بھی ہے, دیکھنے کا انداز بھی ہے, نبی کے پیمانے بھی یہی ہے, عاشق بھی یہی ہے, عکس بھی یہی ہے, نقش بھی یہی ہے, سیرت بھی یہی ہے, شہرت بھی یہی ہے, فضیلت بھی یہی ہے, منقبت بھی یہی ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے خیمے میں بیٹھ کر دعا کر کے کہا تھا, اللہ یہی ہے جنہیں میں تیرے دربار میں پیش کر دیا, اللہ اگر یہ 313 میرے دنیا میں تیرا نام نہیں رہے گا, تیرا نام کا نہیں رہے گا, تیری عبادت نہیں رہے گی, اللہ دنیا میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. آج دنیا میں دین بھی ہے, عبادت بھی ہے, توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے, ختم نبوت کا پردار بھی ہے, اسلام کی بلندی بھی ہے, سیاست بھی ہے, حکمت بھی ہے, تدبر بھی ہے. اللہ کے رسول نے دعا کی تھی, اللہ نے دعا قبول کرے, اصحاب رسول کو بدر میں عزت دے دی تھی, فتح دے دی تھی, کامیابی دے دی تھی, جس کا نتیجہ یہ نکلا آج دنیا بھر میں دین کے صدقے سے پہنچا ہوا ہے. اور رب عزت جل نے اپنے محبوب کی دعا سن کر ان کی حمایت کے لیے, عید کے لیے, نصرت کے لیے آسمان سے جبرائیل کی قیادت میں لشکر بھیج دیا, گھوڑے بھیج دیے, فرشتے بھیج دیے, ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی, جاؤ میرے محبوب کے یار کا دفاع کرو. لڑنے کے لیے لوگ صحابہ سے آئے ہیں, مقابلہ کرنے کے لیے لوگ حضور کی جواب سے آئے ہیں. رب عزت جل نے اپنے محبوب کے اصحاب کی عزت و دفاع کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا, جاؤ جا کر دفاع کرو. جبرائیل نے بھی جن کے دفاع کے لیے میدان اترے. قرآن میں جن سے اللہ نے وعدہ دیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات فتح فی الارض. رب العالمین نے قرآن کریم میں جن سب کو جمع کر کے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اس میں ایک دو نہیں, 3 4 صرف 5 نہیں, بلکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ دیا ہے. ان صحابہ کرام کی جنہوں نے براہ راست رسول سے سبق لیا, تعلیم حاصل کی, تعلیم حاصل کر کے مکہ مدینہ میں بیٹھ نہیں گئے, وہیں پر مکہ قائم نہیں کر لیا, وہیں پر مرکز قائم نہیں کر لیا, بلکہ جامعہ صدیقیہ اور حدیث
वासिल होने वाले उलमाए किराम, आपसे कहता हूँ, आपके इल्म में ये बात है, उन्होंने मक्का छोड़ दिया, उन्होंने मदीना छोड़ दिया, वो मक्का मदीना छोड़कर निकल पड़े। आपको आज कोई कहे आपको उम्रे पे भिजवा दूं, आप दुआएं देते हैं मुझे उम्रे पे भिजवा रहा है, मुझे हज में भिजवा रहा है, वो उम्रा छोड़कर, वो हज छोड़कर, बैतुल्लाह छोड़कर, रोज़े रसूल छोड़कर, मस्जिद नबवी छोड़कर चल पड़े। कहाँ जा रहे हो, किधर को जा रहे हो? नबी के यारो रुख किधर है? बैतुल्लाह क्यों छोड़ते हो? जनाब मस्जिद नबवी क्यों छोड़ते हो? मताफ क्यों छोड़ते हो? तवाफ क्यों छोड़ते हो? सफा मरवा क्यों छोड़ते हो? वो जवाब दे रहे उम्मत के लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए, कलमा पहुंचाने के लिए, इस्लाम पहुंचाने के लिए। फिर वो चले कंधार काबुल तक पहुंचे, पेशावर तक पहुंचे, सक्कर तक पहुंचे, रोड़ी तक पहुंचे, दीन पहुंचाकर हक अदा किया। आज कोई उठे, उठकर उनकी तौहीन करे, उन्हें बुरा ना कहे, नाउज़ुबिल्लाह, अबू बकर सिद्दीक की तकरीर करे, उमर फारूक को गाली दे दे, उस्मान गनी को बुरा ना कहे, अमीर मुआविया को कराची की सड़कों पर कोई गाना भेजे, फिर ये समझे कि लोग चुप रहेंगे, तुम्हारा तराम करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। रब्बे जलाल की कसम, जो आपकी तौहीन करके ये तसव्वुर करे उसे इज्जत दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी, कतरान नहीं दी जाएगी, किसी सूरत नहीं दी जाएगी। साहबा हमारे मोहसिन हैं, साहबा हमारे एहसान हैं, उन्होंने दीन पहुंचाया, हम मर जाएं, कुर्बान हो जाएं, सिवा हो जाएं, साहबा की इज्जत पे आज नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो गवाह नबूवत के साहबा हैं, लिखने वाले कुरान के साहबा हैं, तहरीर साहबा हैं, तफसीर साहबा हैं, तशरीह साहबा हैं, शतीर साहबा हैं, तीर साहबा हैं, तलवार साहबा हैं, नेज़े साहबा हैं, ईमान साहबा हैं, ईकान साहबा हैं, अकीदा साहबा हैं, नजरिया साहबा हैं, सोच साहबा हैं, फिक्र साहबा हैं। और साहबा की इज्जत पे आगे बढ़ते रहेंगे। बातिल को कल भी रोका था, आज भी रोकते हैं, आइंदा भी इंशाअल्लाह रोकते रहेंगे। रोकेंगे नहीं रोकेंगे, हाथ खड़े करके। सबका ये सब है, ये नहीं है। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए आखिरी बात कर रहा हूँ। हमारे नारा बड़ा सख्त होता था, हमें हमारे बुजुर्ग कहते थे तुम्हारे सख्त नारे की वजह से परेशानियां प्रॉब्लमें खड़ी होती हैं, इसे नरम करो। मैंने उलमा के स्कूल के मुताबिक उस नारे को नरम कर दिया, इतना नरम किया जहां मर्जी लगाओ, कोई रुकावट हो, कोई बुला, कोई पर्चा, कोई खर्चा, कोई रुकावट नहीं है। नारा ऐसा है कि दुश्मन को तकलीफ भी है लेकिन बोल नहीं सकता। इसकी मिसाल ऐसी है, उस्ताद जी किसी को थप्पड़ मारे फिर कहे रोना मत, रोना मत, डंडा लग जाए फिर कहे रोना, डंडा भी लगे रो भी ना, ये और तकलीफ होती है। ये नारा भी वही है। इसलिए साहबा का जब गुस्ताखी यहाँ पर हजरत मौलाना अतामान साहब दामद बरकातुहुम आलिया तशरीफ फरमा है, जब इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में सहाबा किराम को तनकीद का निशाना बनाया, इन्होंने सेनेट में खड़े होकर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करके उन्हें जवाब दिया। अभी मौलाना मकबूल हैदरी साहब ने भी जब ऐसी गुफ्तगू हुई, उन्होंने अपने सेनेट में खड़े होकर खूबसूरत गुफ्तगू करके बताया सहाबा की इज्जत और अजमत पर कोई कंप्रोमाइज हो सकता? कोई भी करे, कोई वजीर आजम करे, कोई शकीर करे, कोई ये करे, कोई वो करे, सहाबा को इन बर्दाश्त नहीं है। हज़रत को मैं आज मुबारकबाद भी पेश करना चाहूंगा कि अभी नए नए सेनेटर बन के जामिया सिद्दीकिया में तशरीफ लाए। मैं तुझे सामने सिद्दीकिया का तालिब इल्म हूं, इस लिहाज से भी इन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूं। और इंशाअल्लाह अज़ीज ये काज और सिलसिला जारी रहेगा। बाप नारे ही कर रहा था, वो नारा है वाह सहाबा वाह। क्या नारा है? क्या नारा है? सब बोले क्या है? अच्छा, ये नारा सूफियाना नहीं है, ये नारा जरा मुजाहिदाना है और जज्बात वाला नारा है, ये जज्बात सर्द करने वाला नहीं है। सहाबा की मोहब्बत को अपने दिल में बिठाकर, दिल को मुज़य्यन करके, अपने लहू को गरमाकर, जिस्म में मोहब्बत का इजहार करके अपने दिल को मोहब्बत सहाबा से मुज़य्यन करें, लबरेज करें और तसव्वुर करें आपका दिल सहाबा की मोहब्बत से लबालब है, बड़ा है, खूबसूरत है, मुज़य्यन है। सहाबा के तज़किरे याद करें, फिर हाथ उठाएं, उंगलियां खोलें, खोलकर बंद करके मुक्का बनाएं और जबे से कहें वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह।
اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میں حضرت اور ادارے کا بہت شکر میں وقت زیادہ لیا معذرت چاہ رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے